ناظرین، اس وقت آپ جو اسکرین کے اوپر ویژولز دیکھ رہے ہیں، حیران کن ہے یہ صاحب لڑکھڑاتے گھومتے گھامتے آ رہے ہیں. یہ ناروے کے سفیر ہیں اور ایمان مزاری جو ایک کیس میں وہاں پر موجود تھیں اور ایک پارٹی ہیں اس کیس کی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ان کو ریسیو کر رہی ہیں. یہ ایک غیر معمولی ویژول ہے کہ ایک غیر ملک کا سفیر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں ایک مقدمے میں بغیر وجہ بطور آبزرور آ رہا ہے. یہ کسی اور ملک میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ایسا ہوگا. اس کے اوپر پاکستان کی وزارت خارجہ نے سخت نوٹس لیا اور ناروے کے سفیر کو ڈیماش دیا، یعنی اس کی سفارتی الفاظ میں سرزنش کی. یہ غیر معمولی واقعہ ہے. ہم نے سمیرہ خان جو ہماری رپورٹر ہیں، فورن آفس کور کرتی ہیں، ان کو دعوت دی ہے کہ وہ ہم سے بات کریں. سمیرہ، ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ کتنا غیر معمولی ہے یہ جو ہم نے ویژولز دکھائے. آپ بھی اتنے عرصے سے فورن آفس کور کر رہی ہیں، ہم بھی بہت طویل عرصے سے ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کتنا غیر معمولی ہے؟ دراصل یہ بہت غیر معمولی ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان کی بھی صبر کا پیمانہ شاید لبریز ہو گیا ہوگا، کیونکہ یورپین کنٹریز کی بات کریں، اسکینڈینیوینز کی بات کریں، یا کچھ حد تک اگر امریکہ کی بات کر لیں، اتنا زیادہ ان کا نہیں ہے، لیکن امریکہ اور یو کے کی طرف سے بھی یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. مگر وہ بہت ڈر کا ماحول رکھتے ہیں، وہ اتنا لائن نہیں کراس کرتے. مگر یہ جو ناروے کی جانب سے ہوا ہے، دس واز امیزنگ، انبلیویبل. مطلب آپ نے بالکل دھجیاں اڑا دی ہیں ڈپلومیٹک نارمز کی. ویانا کنونشن 1961 آرٹیکل 41 کسی کا بھی لحاظ نہیں، اور پھر آپ کو یاد دلایا گیا فورن آفس کی جانب سے. ویسے میں شاید آپ اگری کریں، میں تو یہ بھی حیران تھی کہ ہمارے فورن آفس کو، جس کو ایک ہمیشہ سیریبرل امپیکٹ کے طور پر جانا جاتا ہے کہ سیریبرل ڈپلومیسی ہم کرتے ہیں، اس بار ہم نے ایک اسپائنل ڈپلومیسی بھی دکھائی ہے. اور آئی تھنک اسٹارٹنگ ود ایران، افغانستان، انڈیا، this is fourth time that we have shown our spine. اور ویسے غیر معمولی بھی تو بہت ہے، جس طرح آپ نے خود ہی بتایا کہ جو ویانا کنونشن ہے، اس کا ذکر بھی ہے. اگر ہم دکھا پائیں کہ فورن آفس کی طرف سے بیان آیا، اس کے اندر کیا کیا باتیں کی گئیں. جو ایک بعض جملے ہیں ان کی طرف میں توجہ آپ کی مبذول کروانا چاہتا ہوں، اگر اس کا تجزیہ کریں. سنجیدہ چارجز ہیں ناروے کی جانب سے، اس سے قبل بھی ایسی سرگرمیاں دیکھی گئی ہیں. اور ساتھ اگلا جملہ، ناروے کی این جی اوز کی جانب سے پاکستان مخالف عناصر کو فروغ دیا جا رہا ہے. تو یہ صرف ایک بریچ نہیں ہے کہ آپ صبح لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے اور آپ نے نارویجن کافی پی لی، ساتھ آپ نے تھوڑی سی سامن کھا لی اور کہا جی آج میرے میں بڑی انرجی ہے تو چل میں سپریم کورٹ چلتا ہوں اور وائلیشن ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں ایک پیٹرن ہے. یہ بھی کافی سنجیدہ الزام ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. اس میں آپ کو بلکہ مقامات بتا دیتی ہوں اور نمبر آف وائلیشن بھی بتا دیتی ہوں. 22 سے 23 وائلیشنز ہوئی ہیں اس سے پہلے، اور وہ خیبر پختونخوا، اسلام آباد، لاہور، اس طرح کی جگہوں پر بتائی جا رہی ہیں، جہاں پہ طلعت صاحب جیسے ہمیں پاسٹ میں یاد ہے شکیل آفریدی والا معاملہ ہوا تھا، تو بھی آپ کو یاد ہوگا وایا این جی او ہی ایک سیٹ اپ کیا گیا تھا ان کے ساتھ تمام تر چیزیں. if we don't even go into that detail، لیکن وہ ہمارے لیے بڑی ایک ڈائر کانسیکوینس کا حامل وہ واقعہ بھی تھا. اور پھر اس کے بعد ایکسپلشنز بھی ہوئی تھی یہاں سے این جی اوز کے لوگوں کی، جو کہ اس وقت if I'm wrong or if I'm right please correct me، چودھری نثار تھے غالباً اس وقت وزیر داخلہ. تو ایکسپلشنز بھی ہوئی تھی، اور یہ تبھی ہوتی ہیں جب بہت زیادہ لائن کراس کر لی جاتی ہے ڈپلومیٹس کی طرف سے. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے، اس میں 22-23 واقعات کو مد نظر رکھنا. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ فورن آفس کو شاید اس وقت ہی بڑا ایک اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے تھا، دیر آئے درست آئے. مگر اس مرتبہ بھی جو یہ اسٹیٹمنٹ لکھا گیا ہے، I really value this، یہ بڑا ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے. اور این جی اوز کے ذریعے آپ کسی ملک کے داخلی اقدامات میں انٹرفیئر کریں، it is always compared to the breach of not only just diplomatic conventions but to the national security of the host country as well. میں آپ کو کوئکلی یہ بھی بتا دوں کہ اس میں ان کی فنڈنگ ہے، اس میں ان کے بہت سارے معاملات کی جانچ بھی کی جائے گی. اور خاص طور پہ پاکستان میں جب بھی اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی کنٹری، اینٹی کسی قسم کا ریگارڈنگ دا ہوسٹ کنٹری جب کوئی چیز ہوتی ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس ملک کی طرف سے کون کون سی کانفرنسز میں، بلکہ اگر ہم نام نہ بھی لیں تو شاید آپ جان جائیں گے میں کہاں اشارہ کر رہی ہوں. کچھ کانفرنسز بھی پاکستان میں پاسٹ میں ایسی منعقد کی جاتی رہی ہیں کہ جہاں سے بہت کنٹروورشل مواد نکل کے آتا رہا ہے. تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. ٹھیک.
تو ناروے کو آج بتایا گیا نو وے ناروے. اب دیکھنا یہ کہ ہم اس کو فالو اپ کیسا کرتے ہیں, کیونکہ ناروے نے تو باز نہیں آنا. اور آج بھی مجھے لگتا ہے یہ کہ الفاظ سخت تھے لیکن ذرا کھلی چھوٹ دے دی. ان کو کچھ اور بھی کرنا چاہیے تھا, اور ملکوں کے پاس کافی سارے ایسے سفارتی ہتھیار موجود ہیں جو بین الاقوامی قوانین کے تحت لاگو کیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ باز نہیں آئیں گے. آج بہرحال بہت ہی غیر معمولی ہم نے مناظر دیکھے. اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں خواجہ آصف کی ٹویٹ کی طرف, لیکن اس سے پہلے میں ذرا بلال بھٹو زرداری صاحب کی جو گفت و شنید ہے, لاہور کی اندرون میں تنگ گلیاں اونچی دیواریں, وہ بات کر رہے ہیں تو اوپر سے آواز آتی ہے, تو وہ بات چیت کیا ہے سنیے ذرا. پنجاب کے عوام سے, مگر خاص طور پہ لاہور کے عوام سے, اس وقت ہم اندرون لاہور شہر میں کھڑے ہیں, اور جس طریقے سے یہاں لاہور کے آپ کی بات اچھا جس انداز سے یہاں کی سیاست کی باتیں میں نہ کروں, آپ کی کیا باتیں کروں, آپ مجھے بتائیں نا, آپ بتائیں کیا بات میں کروں, آپ تک میں ٹھیک ہوں. آپ کی بہت شکریہ, آپ کی دعا کی, یہی تو میں بات کر رہا ہوں. جب آپ محلوں اور گلیوں میں جاتے ہیں تو آپ کو بھانت بھانت کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں, اور یہی خلق خدا کی آواز ہے. تو ایک نے کہا کہ سیاسی باتیں نہ کریں, دوسرے نے ان کو خوش آمدید بھی کہا. خواجہ آصف نے جنرل فیض حمید کی جو کنوکشن ہے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, ذرا ٹویٹ سنیے. قوم برسوں فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی. اللہ ہمیں معاف کرے. طاقت اور اقتدار کو اللہ کی عطا سمجھ کے اس کی مخلوق کے لیے استعمال کی توفیق عطا فرمائے. خوف خدا حکمرانوں کا شیوا بنے. آمین. آمین ثم آمین. لیکن دعاؤں سے پہلے خود احتسابی کی بھی ضرورت ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اس تمام نظام سے مستفید ہوتے رہے کسی نہ کسی دور پر, وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کیسے انہوں نے اچھی زندگی گزاری. تو خود احتسابی آغاز ہوگا دوسروں کے احتساب کے اوپر کومنٹ کرنے کا. اب آج کی بڑی خبر کو ہم مستقبل سے جوڑنا چاہتے ہیں. آپ کی پارٹی میں یا آپ کے ذہن میں کیا یہ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جب اس کیس کی اور کلیں کھلیں گی اور نئے کیسز سامنے آئیں گے تو سیاسی اشتعال انگیزی کے معاملے میں آپ کی پارٹی بھی آ جائے گی؟ دیکھیں اس سے ہے, ابھی بلال صاحب ایک بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی والے یہ جو کرتے, اور انہوں نے ہمیشہ پاک آرمی کے خلاف بات کی اور دہشت گردی ان کے اوپر مطلب یہ ساری چیزیں کی تھی. وہ عمران کا ٹویٹ ہے, وہ ابھی لکھا ہوا ہے جو بھی ہے نا اس لحاظ سے. مودی کی آپ نے وہ ایک تقریر سنی ہوگی کہ جس میں وہ کہہ رہے کہ میں فون کیا میاں صاحب نے مجھے کہ بھئی ہاں جی کیا حال ہے, کدھر ہو, میں نے کہا جی میں افغانستان ہوں. انہوں نے کہا ادھر آ جاؤ نا, میرے پتہ نہیں کس کا وہ کوئی فنکشن ہے یہ کدھر, تو ادھر آ جاؤ. تو میں نے پوچھا کہ یار نہ تو ہمارے پاس ویزا ہے نہ کچھ ہے, تو میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا چلو پھر دیکھنے ہیں بھائی یہ وہ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ نا کہ سب سے زیادہ مودی کے جیتنے کے لیے کون پوری امید؟ سن لینا میری عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے. سن لینا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. لیکن کیمپین میں اور بیانات میں فرق ہے. یہ کیمپین کی بات ہے. سر ایک منٹ ہے, اس میں کوئی کیمپین روز پچھلے کئی سالوں سے, مہینوں سے بھی نہیں, یہ معاملہ چل رہا ہے. دیکھیں آج تک پاکستان کی ہسٹری میں میں نے اسٹارٹنگ فرام ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ بھٹو اور ضیاء الحق, بے نظیر اور اس وقت جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا, میاں نواز شریف اور اس وقت جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا, بے نظیر اور اس وقت جو چیف آرمی اسٹاف تھا, میاں نواز شریف اور اس وقت کا جو آرمی اسٹاف تھا, اس کے بعد پھر یہ آصف علی زرداری اور اس وقت کا جو آرمی اسٹاف تھا, پھر میاں نواز شریف اور اس وقت آرمی اسٹاف تھا. تو کیا پوائنٹ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ ان کے آپس میں وہ بات ہوتی رہی ہے. جو پرائم منسٹر تھا وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا نام لے کر کہتا تھا تم یہ غلط کر رہے ہو. ان کی پالیسی میں وہ کر رہے تھے. یہ کب نہیں ہوا, یہ پاکستان میں کب نہیں ہوا. اچھا غریدہ, یہ اس میں انہونی بات کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ کب نہیں ہوا. غدار قرار دینا اور یہ سب کچھ قرار دینا, اس کا ذکر کر رہے ہیں. کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیشہ سے سیاسی طور پر یہ کہا گیا, یہ کیا گیا ہے, میں ہیڈ بٹنگ ہوتی رہی, یہ کہہ رہے ہیں اور سیویلینز کے درمیان. ہاں نام لے کے کہتے ہیں پرائم منسٹر کی اور چیف آف آرمی اسٹاف کے درمیان. اس میں انہوں نے کیا پرٹیکولر نا ان دونوں کا. دیکھیں پرابلم ہمیشہ رہی ہے پاور آف پیپل, پیپل ان پاور اینڈ پاور آف پیپل کے درمیان میں کلیش رہا ہے.